نعرے تکبیر، نعرہ اسلام حضرت مولانا یحییٰ فاروقی صاحب۔ قرآن کی آیت کے لیے چلو رہنے دے، پھر نہیں دیکھو کوئی نہیں، پھر رہنے دے۔ آواز ذرا سلو تھوڑی کروا دے، اچھا تھوڑی سلو دے، ڈبلنگ بن کر ہاں جی ڈبلنگ آواز ڈبلنگ کی کوشش سلو کرو، کر۔ ٹھیک ہے ہم پتہ تو سایہ ایک ڈبلنگ کو بند کرنے ہاں جی چھوٹے مائک کا چھوٹا مائک بیٹھ جائیں گے کوئی بات نہیں۔ الحمد لله الذي أعز وارتفع وزل لعظمته كل شيء وخزاه، البيت وحرمه، وخلق النحل وفهمه، وسير السحاب وكومه، ورفع النجوم فسومه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل محمدا بالحق وعلمه، سبحانه أعلى مكانه أعز شأنه، والحمد كله لله، والشكر كله لله، والثناء كله لله، والعبادات كله لله، والعبادة القولية والمالية والبدنية كله لله تعالى، لا شريك له في الملك والملكوت، ولا شريك له في العزة والجبروت، لا شريك له ولي ولا نبي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت، وحده في ذاته وصفاته وقدرته وكماله وعزته وعظمته وجبروته وجلاله، وحده منزه من كل عيب ومبرأ من كل ريب، أكرم معمول وأعظم محمول، والحمد كله لله الذي أجرى الأنهار وكور الليل على النهار، ويعلم ذرات البحار، وفي علمه قطر الأمطار، ويعلم ويحصى أوراق الأشجار، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المهاجرين والأنصار، وعلى آله وصحابه الأبرار، والطيبين وذرياته الأطهار، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بالله من الشرك والشر والشيطان والشكوك والشبهات. أعوذ بالله من همزات الشياطين ومن لمزات الشياطين. أعوذ بالله من كيد الساهرين والمنافقين والمشعوذين والمبتدعين.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. معزز، مکرم، محترم، ذی وقار، واجب العزت والاحترام علماء کرام اور سامعین عظام، اللہ کریم آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور ہم سب کا بیٹھنا اپنے دربار میں جو اس کی رضا کے لیے ہے اس کو ہمارے لیے گناہوں کے کفارہ کا سبب بنائے. بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ علماء کے درمیان کچھ زیادہ دیر آپ کے اور علماء کے درمیان حائل ہوں، لیکن حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب نعمانی ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جگہ کے اوپر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی ہر جگہ پہ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. لمبی چوڑی تمہید وہ نہیں باندھتے، بس ایک بات آپ کو سمجھانے کا ارادہ ہے، بلکہ صرف بتانے کا ارادہ ہے کہ اللہ کریم کی سب سے بڑی مہربانی ہے کہ آج تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی معجز اور لا ریب کتاب موجود ہے. اس نعمت کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے. بڑے بڑے دانا دنیا میں دیکھے، بڑے بڑے حکیم دیکھے، لیکن ایک حکیم وہ ہوتا ہے جو تمہارے ہاں ہے، ایک عربی کا حکیم اور ایک اردو کا حکیم. اردو کے حکیم میں اور عربی کے حکیم میں بڑا فرق ہے. اردو میں حکیم طبیب کو کہا جاتا ہے جو نبض چیک کرتا ہے. عام اردو میں لوگ کہتے ہیں حکیم صاحب، لیکن یہ اردو والا حکیم نہیں، عربی والا حکیم جو ہے. حکمت کیا چیز ہے؟ بس 2-4 باتیں سمجھنی ہیں. آپ نے جاگ کے بیٹھنا ہے، سونا بھی نہیں، زیادہ آپ کا ٹائم بھی نہیں لینا اور فضول ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں کرنی، چاہے ٹائم تھوڑا ہو، بات مقصودی سمجھنے والی.
ما معنی الحکیم، لماذا سمی الحکیم، کہ حکیم کون ہوتا ہے، حکیم کو حکیم کیوں کہا جاتا ہے، اور حکیم حکمت کا قانون کیا ہے، حکمت کیا چیز ہے؟ بس حکمت کیا ہے، حکیم کس کو کہا جاتا ہے، انسان کب حکیم بنتا ہے، اس کے فائدے کیا؟ بات سمجھ آئی؟ حکمت کیا ہے، حکیم کون ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، قانون کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مقدس میں حکیم 91 مرتن 91 مقامات میں قرآن مقدس میں حکیم کا لفظ موجود ہے۔ سبحان اللہ، وائے، کیوں، لماذا، کس لیے؟ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ کیوں اتنی دفعہ 91 مقامات پہ حکیم کو ذکر کیا؟ 4 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کریم نے حکیم کی صفت قرآن کے ساتھ متصل کی ہے۔ سبحان اللہ، پہلے حکیم کا معنی سمجھو کہ حکیم کون ہوتا ہے؟ جو نبض چیک کرے وہ حکیم نہیں، جو دوائی دے وہ حکیم نہیں، جو لوگوں کو نسخے بتائے وہ حکیم نہیں۔ قرآن مقدس نے حکیم اور کو ذکر کیا ہے، حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ حکیم کیا ہوتا ہے؟ جب نسبت اللہ کریم کی طرف ہوتی ہے سبحان اللہ، تو حکیم کا معنی اور ہوتا ہے۔ جب نسبت اللہ کی صفات یا کلام کی طرف ہوتی ہے معنی اور ہے۔ جب نسبت صاحب کتاب کی طرف جاتی ہے تو معنی اور ہے۔ حکیم کا ایک معنی کیا ہے جس وقت اللہ کی طرف یہ لفظ جو ہے لوٹتا ہے؟ المتقن، المقدر الصحیح، کہ ایسی تقدیر کے فیصلے کرے جس کے فیصلے میں غلطی نہ ہو۔ سبحان اللہ، المتقن المقدر الصحیح، اس کو حکیم کہا جاتا ہے جب نسبت اللہ کی طرف آتی ہے۔ 91 مقامات میں قرآن مقدس میں موجود ہے۔ دوسرا معنی وضع الشیء فی مکان المناسب، الشیء المناسب فی مکان المناسب فی وقت المناسب۔ مناسب چیز کو وضع الشیء المناسب بمقدار المناسب فی مکان المناسب و وقت المناسب۔ سبحان اللہ، مناسب چیز کو مناسب مقدار میں، مناسب ٹائم میں، مناسب جگہ پہ رکھنے کا نام حکمت ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آواز صحیح سب کو سمجھ آ رہی؟ الشیء المناسب بمقدار المناسب فی وقت المناسب بمکان المناسب، مناسب چیز مناسب مقدار میں، مناسب ٹائم پہ، مناسب جگہ پہ رکھنے کا نام حکمت ہے۔ تیسرا معنی جو لغت میں ہے، جس کا قول فعل کے خلاف نہ جائے، جس کا فعل قول کے خلاف نہ ہو، اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، القول مع الفعل والفعل مع القول، جس کا قول فعل کے تضاد میں نہ ہو اور اس کا فعل قول کے خلاف نہ ہو، اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ امام غزالی نے معنی کیا ہے، من عرف جمیع الاشیاء ولم يعرف اللہ لا يسمى حکیما۔ امام غزالی نے پتہ کیا فرمایا؟ من عرف جمیع الاشیاء ولم يعرف اللہ لا يسمى حکیما۔ انسانوں میں حکیم کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں 3 قسم کی معرفت ہو، انسانوں میں وہ حکیم ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں من عرف جمیع الاشیاء ولم يعرف اللہ لا يسمى حکیما۔ ایک چیز، جس کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں،
ہر چیز کو پہچانا، خدا کو نہیں پہچانا، اللہ کی قسم وہ حکیم نہیں ہے۔ من عرف جمیع الاشیاء ولم يعرف اللہ لا یسمى حکیما، کہتا ہے ہر چیز کو پہچانا لیکن اللہ کو نہیں پہچانا۔ امام غزالی کی کتاب اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم وہ بندہ حکیم نہیں ہے۔ پہلی شرط حکیم کی، من عرف اللہ، اللہ کی معرفت ہو، یہ حکمت کی پہلی نشانی۔ دوسری چیز، من عرف کتاب اللہ یسمى حکیما، جس بندے نے اللہ کی کتاب کو پہچانا وہ حکیم ہے۔ تیسری شرط اس امت کے لیے کیا ہے؟ من عرف صاحب الکتاب فہو حکیم، جس نے کتاب کو بھی پہچانا، صاحب کتاب کو بھی پہچانا، وہ بندہ حکیم ہے۔ یہ تین شرطیں ہیں۔ جس نے من عرف جمیع الاشیاء ولم يعرف اللہ لا یسمى حکیما، ہر چیز کو پہچان لیا اللہ کو نہ پہچانا وہ حکیم نے۔ من عرف جمیع الاشیاء ولم يعرف کتاب اللہ لا یسمى حکیما، جس نے ہر چیز کو پہچانا اللہ کی کتاب کو نہ پہچانا لا یسمى حکیما، وہ حکیم نہیں ہے۔ من عرف جمیع الاشیاء ولم يعرف النبی لا یسمى حکیما، جس نے ہر چیز کو پہچانا اور پیغمبر کی معرفت اس کے دل میں نہیں تو وہ بندہ حکیم نہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ کون حکیم ہوتا ہے؟ اب اللہ کریم نے 4 مقامات پہ قرآن کی صفت ذکر کی۔ اب اس امت کو بتایا کیا کوئی حکمت حاصل کرنے کا تمہارا ارادہ ہے تو کہاں سے حاصل کرو گے؟ صرف ایک ہی راستہ میں نے بنایا ہے، کتاب اللہ والا، جو تمہیں کیا کرے گا؟ حکمت بتائے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم، ڈائریکٹ حکیم کی نسبت کی نا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پہ الحکیم قرآن مقدس کی صفت ہے، قرآن موصوف ہے، الحکیم اس کی صفت ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ دوسرا مقام الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تیسرا مقام سورۃ لقمان دیکھ، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ لوگوں میں نے حکمت کا قانون بھیجا ہے، قرآن مقدس میں میں نے حکمت رکھی ہے، اسی لیے اللہ کریم نے حکیم والی صفت اس قرآن کے ساتھ ملائی ہے۔ معنی کیا ہے کہ جو بھی قرآن دلیل ذکر کرتا ہے، جو بھی قرآن مقدس بات کرتا ہے، وہ حکمت سے خالی ہوتی نہیں۔ جو بھی قرآن بات کرتا ہے وہ حکمت سے خالی ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن کی صفت ہی حکیم ذکر کر دی ہے۔ اب دیکھ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکمت دی، پہلے انبیاء کو بھی حکمت دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمت عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء رسولوں کو بھی کتابیں دیں، لیکن آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، کہاں پہ تورات، انجیل یا کسی اور کتاب کے ساتھ الحکیم کی صفت اللہ نے نہیں لگائی۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ اعوذ باللہ اس میں حکمت نہیں تھی، ایسی باتیں نہ سمجھنا کہ ان میں حکمت نہیں تھی، لیکن فرمایا الحکیم، الف لام کو داخل کیا ہے کہ جو حکمتیں میں نے قرآن میں رکھی ہیں وہ حکمتیں میں نے کسی اور کتاب میں رکھی نہیں ہیں۔ پہلے انبیاء کو بھی حکمت دی، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ابراہیم پیغمبر کو بھی دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو بھی حکمت دی، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے داؤد پیغمبر کو بھی حکمت دی، عیسیٰ پیغمبر کو بھی حکمت دی، دوسرے انبیاء کو بھی حکمت دی۔ اللہ یہ حکمت کیا یہ مال سے ملتی ہے؟
یہ دولت سے ملتی ہے۔ یہ کس چیز سے ملتی ہے حکمت؟ فرمایا مال سے کوئی نہیں، دولت سے کوئی نہیں، یہ میں خدا کی معرفت سے ملتی ہے۔ اگر مال سے ہوتی تو قارون کے پاس خزانہ بہت بڑا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون کا خزانہ بڑا، میں نے مال دیا لیکن حکمت دی۔ مال لوگ کہتے ہیں جی اس کے پاس بڑا مال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا راضی ہے۔ حالانکہ مال کی کثرت یہ اللہ کی رضا کی علامت، اس کا مطلب ہے اللہ قارون پہ بھی راضی تھا۔ لَتُنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جس کے خزانے کی چابیاں لمبی جماعت اونٹوں کی اٹھاتی تھی۔ کبھی بھی مال دولت کی کثرت یہ اللہ کی رضا کا سبب۔ قارون کے پاس بڑا خزانہ، نمرود، بخت نصر، ایسے بادشاہوں کے پاس بڑا خزانہ ہے، لیکن فرمایا ان کو دولت ملی ہے، حکمت ملی۔ ادھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ادھر موسیٰ پیغمبر کا باپ بھی سر پہ سایہ کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام یتیم بچہ ہے۔ ادھر قارون جیسے بادشاہ، فرعون جیسے بادشاہ، مال و دولت ان کے پاس ہے لیکن حکمت کوئی نہیں، میں نے ان کو مال دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس 7 دن 8 راتوں کا سفر کر کے مدین کے کنویں میں جا کے پہنچا ہے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اپنی جیب کے اندر پیسے بھی کوئی نہیں، کسی سے کوئی راشن یا کھانا وغیرہ خریدے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں۔ ادھر قارون کے خزانے، فرعون کے خزانے، بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے، لیکن ہم نے حکمت دی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ادھر ہم انتظار میں تھے کہ موسیٰ پیغمبر جوانی کو پہنچے تو ہم ساتھ ہی اس کو علم بھی دیں اور ساتھ حکمت بھی دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حکمت جو ہے، یؤتی الحکمت من یشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ جس کو اللہ کریم حکمت دیتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، مال سے نہیں ملتی، دولت سے نہیں ملتی، یہ اللہ کریم کی معرفت سے ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ادھر خزانے ہیں، میرا موسیٰ پیغمبر بکریاں چراتا رہا مدین کے علاقے میں۔ وہ مجھے بڑا یاد ہے کہ وہ میں سارا علاقہ، وہ کنواں، وہ چشمہ، وہ سارا علاقہ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ رہا 2 دن، وہ پوری جگہ تلاش کرتے رہے۔ جس کنویں سے موسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، جہاں پہ نہائے، جہاں پہ بکریاں چرائیں، جس کنویں کے نیچے جا کے موسیٰ علیہ السلام 7 دن 8 راتوں کا سفر کر کے بیٹھے تھے، وہ ابھی بھی مدین کے علاقے میں مدینہ منورہ سے 1150 کلومیٹر دور، وہ ابھی جو ہے وہاں پہ وہ کنواں اسی طرح موجود ہے۔ سامنے مصر ہے، ادھر حجاز کا بارڈر ہے، کہ کہاں سے موسیٰ علیہ السلام یہاں تک پہنچے اور کہاں پہ کس علاقے میں وہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے، اور کون سا کوہ طور ہے، اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکمت عطا فرمائی۔ یعنی یہ اللہ کی معرفت سے ملتی ہے، مال دولت سے حکمت ملتی۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں قارون فرعون کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ادھر موسیٰ پیغمبر کی جوانی کے انتظار میں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو، ہم کتاب بھی دیں، علم بھی دیں اور ساتھ حکمت بھی عطا فرمائیں۔ قرآن بھی حکیم، قرآن بھی اللہ، یہ آیا کدھر سے؟
اللہ فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن آیا بھی الحکیم کی طرف سے۔ اگر پہلے جس وقت تو دیکھتا ہے کہ نسبت قرآن کی اوپر جاتی ہے، فوری تیرے دل کے اندر تعظیم ہونی چاہیے، یہ مولوی کی طرف سے نہیں، کسی پیر راہب کسی درویش کی طرف سے نہیں، کدھر سے آئی ہے؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس حکیم کی طرف سے قرآن آیا ہے۔ اللہ آیا تو الحکیم کی طرف سے، لیکن فرمایا اس میں نے حکمت رکھی ہے، حکمت بھی اسی میں رکھی، آیا بھی حکیم کی طرف سے، کتاب بھی حکمت والی، اللہ کریم کی ذات الحکیم ہے، قرآن بھی الحکیم ہے، المتقن المقدر الصحیح۔ جس طرح اللہ کے فیصلوں میں غلطی نہیں ہوتی، اسی طرح مجھے اپنی جلال کی قسم ہے قرآن کی آیات میں بھی غلطی کوئی نہیں۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم کی طرف سے آئی ہے، اسی لیے ہم نے اس کی صفت حکیم رکھی ہے۔ حکیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المتقن، اتنا حاذق کو اتنی باریک بینی سے فیصلے کرے کہ جس کے فیصلوں میں کبھی بھی شک اور شبہ کی گنجائش ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ولا تنقضی عجائبہ، قرآن مقدس کے عجائبات کبھی ختم ہوتے نہیں ہیں۔ ولا یستشبع منہ العلماء، علماء کا پیٹ اس قرآن سے کبھی بھرتا کوئی نہیں۔ جس وقت قرآن کو پڑھتے جاؤ گے، دوبارہ پڑھو گے، دوبارہ پڑھو گے، تو قرآن اپنے خزانے تمہیں اور زیادہ نکال کے دیتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے ساری دنیا کی کتابوں کی حکمتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کی حکمت کبھی ختم ہوتی۔ ہزاروں مفسر آ رہے ہیں، آج بھی تم تفسیریں دیکھو کہ تمہیں اگر تم اندر جاؤ گا قرآن کی تفسیر میں تو آپ کو ایک عظیم خزانے ملتے ہیں۔ ایک مفسر، اس نے 300 جلدیں قرآن کی تفسیر کی لکھی ہیں، 100 جلد اس نے صرف سورۃ اخلاص کے اوپر لکھی۔ کیا اس قرآن کی حکمتیں ختم ہو سکتی ہیں؟ اتنی بڑی کتاب ہے حکمت والی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت ہی رکھی ہے الحکیم۔ آدم کو دی حکمت، اب ذرا بات سمجھنا، آدم کو حکمت دی، نوح پیغمبر کو دی، خلیل کو دی، ہود کو دی، صالح کو دی، شعیب کو دی، ابراہیم کو دی، اسماعیل ذبیح کو دی، اسحاق کو دی، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود کو دی، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو میں نے حکمت دی ہے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ، سب کو میں نے حکمت دی ہے، لیکن لوگوں اگر مجھ سے پوچھو تو میں نے حکمت کا معلم صرف بنایا ہے تو محمد عربی کو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں نے سارے رسولوں کو حکمت دی ہے، لیکن حکمت کا استاذ اور معلم میں نے بنایا ہے تو محمد عربی کو۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سارے رسولوں کو میں نے حکمت دی ہے، لیکن حکمت کا معلم بنایا ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کیا ہے؟
جو پیغمبر جو ہے وہ حکمت سکھاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جو حکمت سکھاتا ہے، آگے پھر کبھی تیار ہونے والا صدیق اکبر بنتا ہے یا پھر فاروق اعظم بنتا ہے۔ کیوں؟ یہ شاگرد ہیں اس معلم حکمت کے، محمد عربی کے۔ پھر حکیم آگے تیار ہوتا ہے، صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، ابو عبیدہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، عشرہ مبشرہ ہے، مہاجر ہے، انصار ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عباس ہے، عبادلہ ثلاثہ ہے۔ یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تیار ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ بندہ کون ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بندہ محمد کا صحابی ہے۔ کوئی بندہ اپنا نام نہیں بتاتا، کہنے لگا وہ اتنی حکمتیں تم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہمارا استاذ حکمتوں کا معلم محمد کریم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے پیغمبر حکمتوں کا معلم بنایا ہے میں نے تم کو۔ حکیم جو بڑا حاذق ہو، بڑا دانا ہو، بڑا زیرک ہو، بڑا فہام ہو، بڑا عقل مند آدمی ہو، اس کے اوپر حکیم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جس کا قول فعل کے خلاف نہ ہو، جس کا فعل قول کے خلاف نہ ہو، اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ جو حکیم لوگوں کا معلم ہے اس کے قریب جنون آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، جو حکمتیں سکھانے والا ہے اس کے قریب جنون آ سکتا۔ نہ جنون آتا ہے نہ جادو، نہ جنون آتا ہے نہ جادو سے بھی جنون ہوتا ہے نا۔ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ۔ علماء جانتی ہے با معنی کیا دیتی ہے۔ او پیغمبر خدا کے وجود میں ایک بال کے کروڑویں حصے جتنا بھی جنون آ سکتا۔ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، ایک ذرے کے ہزارویں حصے جتنا بھی جنون محمد میں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو تو حکمت کا معلم ہے، تو تو حکمت کا معلم ہے۔ جو معلم ہو اگر اس کی عقل دماغ میں جنون ہے، الیاذ باللہ یہ کوئی بندہ قبول کر سکتا؟ جادو کا تو بعد میں معاملہ ہے نا کہ اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اثر ہو تو پھر جنون آتا ہے۔ پہلے بھائی جادو تو ثابت کیا جائے جادو ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ جادو تو ہوا ہی کوئی نہیں، اثر کی تو بعد میں بات ہے نا، بہت دور۔ پہلے یہ تو ہو کہ جادو ہوا بھی ہے کہ کب ہو رہا تھا جادو؟ 7 ہجری کے بعد۔ اب بس 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ جادو ہو رہا ہے 7 ہجری کے بعد کا واقعہ۔ اب غزوہ بنو قریظہ، احد والا غزوہ یہ ہوا 5 ہجری میں، اس کے ساتھ ہی بنو قریظہ والا غزوہ۔ اب جادو والا واقعہ 7 ہجری کے بعد کا ہے۔ بس 2-3 باتیں ذرا سمجھنا، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کرنا۔ 5 ہجری کے بعد، 7 ہجری کے بعد جادو ہوا۔ 5 سے لے کے جادو کے درمیان پہلے کوئی مدینے میں یہودی ثابت کرو کہ مدینہ میں یہودی رہا ہے؟ 5 ہجری کے بعد مدینے میں یہودیوں کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ بتاؤ 5 ہجری کے بعد ثابت کرو کہ مدینے میں کوئی یہودی تھا؟ واقعہ ہو رہا ہے 7 ہجری کے بعد، بعض نے تو 9 کی ہجری کا ذکر کیا ہے۔ یعنی غزوہ بنو قریظہ کے بعد کیا کوئی یہودی مدینے میں تھا؟
کو ہوتا یہودی تو وہ جادو کرتا، یہودی ہے ہی نہیں مدینے میں، تو جادو کس نے کیا؟ ایک بات، میری بات سمجھ آئی ہے؟ آ گئی. بس 2-3 باتیں ذرا ذہن میں رکھنا، بعد میں پھر آپ خود فیصلہ. منانا ہم نے کسی کو صرف ہم نے بتانا ہے آپ کو. دوسری بات، یہودیوں کے 3 قبیلے جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو. یہودیوں کے 3 قبیلے. بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ جو جادو کرنے والا یہودی جس کا نام ہے لبید ابن عاصم، یہی نام ہے، اس کو کہا جاتا ہے من قبیلت زریق. یہ قبیلہ زریق کا آدمی ہے. اب اٹھاؤ تاریخ، قبیلہ زریق مجھے یہودیوں کا قبیلہ ثابت کر دو، جو مرضی سزا دے دو. نعرے تکبیر. نعرے اسلام حضرت مولانا یحییٰ فاروقی صاحب. یہودیوں کے 3 قبیلے، آپ بھی 3ری 4تھی سکول کی کتابوں سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں. آپ نے کبھی یہودیوں کا 4تھا قبیلہ آپ نے سنا؟ بنو زریق، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. 3 قبائل من اليهود وقبیلۃ زریق لیس من اليهود بل هو من قبیلۃ العرب. یہ یہودیوں کا قبیلہ نہیں ہے. پہلی بات کہ جب جادو ہو رہا ہے اس وقت مدینے میں کوئی یہودی موجود. دوسری بات، یہ لبید ابن عاصم من قبیلۃ زریق، قبیلہ زریق کا. قبیلہ زریق یہودیوں کا قبیلہ بھی نہیں. تیسری بات، یہ لبید ابن عاصم کون ہے؟ مجہول الحال. اس روایت کے علاوہ لبید ابن عاصم کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ کون ہے لبید ابن عاصم؟ مجہول الحال ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے لبید ابن عاصم. اب ایک روایت میں کیا آتا ہے، لبید ابن عاصم من الیہود، کہ یہ یہودیوں کا آدمی ہے. ایک بات. دوسری روایت میں کیا آتا ہے، من حلیف الیہود، یہ یہودیوں کا حلیف ہے. تیسری روایت میں کیا آتا ہے، کانا منافقن، یہ منافق ہے. چوتھی روایت میں کیا آتا ہے، جادو کرنے والا لبید ابن عاصم ہے. دوسری روایت میں کیا آتا ہے کہ اس کی بہنوں نے جادو کیا. تیسری روایت میں کیا آتا ہے، اس کی بیٹیوں نے جادو کیا. اب کس نے کیا ہے بھائی، پہلے ثابت تو کرو. لبید ابن عاصم نے کیا ہے، اس کی بہنوں نے کیا ہے، اس کی بیٹیوں نے کیا ہے. یہ لبید ابن عاصم یہ یہودی ہے یا منافق ہے، یہ کون ہے؟ اب اتنی عقل خراب نہیں ہے کہ اندھا دھند جو بھی باتیں آئے ہم مانتے جائیں. وہی بات تسلیم ہوگی جو کتاب اللہ کے مطابق ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہوگی جو قرآن کے تابع. جو قرآن کے تابع نہیں وہ پیغمبر کی حدیث ہو سکتی نہیں. آپ نے بہت بڑا قانون ذکر کیا. آپ نے فرمایا کلام اللہ ینسخ کلامی و کلامی لا ینسخ کلام اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی کلام میں محمد کی بات کو منسوخ کر سکتی ہے، لیکن میں پیغمبر کی بات اللہ کی کلام کو منسوخ کر سکتی نہیں ہے. اب میری باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پہلی بات ذرا یہ دلائل ذہن میں رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب یہ جادو والا واقعہ ہوا ہے اس وقت مدینے میں یہودی کوئی نہیں رہا. ایک بات. دوسری بات، قبیلہ زریق لیس من قبیلۃ الیہود، یہ یہودیوں کا قبیلہ ہی رہے. تیسری بات، یہ لبید ابن عاصم کون ہے؟ یہ مجہول الحال ہے، جس کا پتہ ہی کوئی نہیں یہ ہے کون. چوتھی بات، کیا یہ یہودی ہے یا منافق ہے؟ یہودی ہے یا منافق ہے. پانچویں بات، جادو اس نے کیا یا اس کی بہنوں نے کیا یا اس کی بیٹیوں نے کیا. تینوں روایات آتی ہیں. 5 باتیں. چھٹی بات، روایت میں کیا آتا ہے، کانا جار النبی، یہ نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا. اب بات ذرا سننا. چھٹی بات کیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا کیا تھا. اب مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام کدھر رہتے تھے؟ مسجد نبی میں رہتے تھے. وہ ریاض الجنہ کی جگہ ہے جہاں پہ محمد کی قیام کا. اس کا مطلب ہے یہودی مسجد میں رہتے تھے، یہودی ریاض الجنہ میں رہتے تھے.
پیغمبر رہتا ہے حجرات میں. قرآن میں صورت ہے کہ نہیں حجرات؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. حجرات جمع ہے حجرہ کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں رہتے تھے, حجرات میں رہتے تھے. اب قرآن یا اللہ یہودی کدھر رہتے تھے؟ قرآن سے پوچھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. یہودی محلات صیاصیہم اے قصورہم, وہ محلات میں رہتے تھے. اب قرآن کہتا ہے یہودی رہتے تھے محلات میں. جھوٹی روایات میں ہے کہ یہ لبید ابن عاصم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمسایہ تھا. اس کا مطلب ہے یہودی مسجد میں رہتا تھا, مسجد میں رہ کے جادو کر رہا ہے. یعنی کیا انسان کی عقل ان باتوں کو مانتی ہے؟ ساتویں بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال حاصل کر لی. من این اخذ شعر النبی, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کدھر سے حاصل کیے؟ اب ذرا خیال کرنا, صحابہ جو محمد کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے, صحابہ جو محمد کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے, کیا وہ پیغمبر کے بال یہودیوں کے حوالے کرتے تھے؟ من این اخذ شعر النبی, کدھر سے اس نے بال حاصل کیے؟ وہ حدیبیہ والا جس وقت معاہدہ ہوا تھا, کافروں کی طرف سے جو سفیر بن کے آیا تھا, اس نے مکہ واپس جا کے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے لوگوں, میں نے دیکھا محمد عربی کے غلاموں کو, اللہ کی قسم وہ محمد کا وثاق یعنی لعاب مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے. مکے والوں نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دلک بین یدیہ, وہ محمد کا لعاب لے کے اپنے ہاتھوں میں مل کے اپنے چہروں کے اوپر لگا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, حضرت مولانا یحییٰ فاروقی جو صاحب. پیغمبر کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے, کیا وہ محمد کے بال مبارک جو ہے یہودیوں کے حوالے کر سکتے تھے؟ آٹھویں بات, اس میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا, جادو ہوا بیر زروان میں. بیر زروان یہ کدھر ہے کنواں؟ دوسری جگہ پہ نام آتا ہے بیر زی اروان یا بیر اروان, ایسے اس کے نام مختلف آتے ہیں. یہ کہاں ہے کنواں؟ انہوں نے کہا کہ یہ 3.5 میل دور یہ کنواں تھا. 3.5 میل. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے جادو کیا. اب اگر مثال کے طور پہ آپ نے دوائی رکھی ہے وہاں پہ, میں بیمار یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں دوائی کو دیکھ کے دوائی کا اثر میرے اوپر ہو جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب اس وقت دوائی کا اثر ہوگا جب میں کھاؤں گا. ایک چیز دور پڑی ہے, اس کا میرے اوپر ما فوق الاسباب اثر ہو سکتا نہیں. اب جادو ہو رہا ہے 3.5 میل دور جیسے آتا ہے, اس کا غائبانہ اثر چلتا چلتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا. اس کا مطلب ہے ما فوق الاسباب, ما فوق الاسباب, اسباب کے علاوہ. اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ساری دنیا کو پکارتے رہے, لا یملکون مثقال ذرۃ, یہ ایک ذرے کے بھی مالک. ما فوق الاسباب کیسے اثر پہنچ گیا وہاں پہ کہ 3.5 میل دور جادو ہو رہا ہے, اثر پیغمبر تک پہنچ گیا. ادھر مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں, واعوذ بک رب ان یحضرون, میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے قریب بھی آئے, کہ میرے پاس وہ حاضر ہو سکتا. تو شیطان کیسے اثر کر دیا پیغمبر کی ذات کے اوپر, جبکہ جادو ایک غیر اللہ کی پکار اور شرک اور کفر کا نام ہے, کواکب کا نام ہے, ارواح خبیثہ کو بلانے کا نام ہے. تو یہ کیسے اثر ہو؟
ہم نے کہا خدا کا واسطہ ہے، جس پہ مرضی جادو کرو پیغمبر کو معاف کر دو، پیغمبر کی اہانت نہ کرو۔ یہ پیغمبر کی عصمت نبوت کے جو ہے نبوت اور عصمت اور رسالت کے تعاکس اور تقابل میں چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر حکمتوں کا معلم ہے، بے شک اور اس میں کیا آتا ہے کہ آپ کہتے پتہ نہیں میں نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یات النساء ولا یاتیہم، وہ عبارت جو روایات میں ہے، ہم لوگوں کے سامنے وہ عبارت بیان کرنے کی بھی ہم ہمت نہیں رکھتے۔ انتصر شعرہ من راسہ، آپ کے سر کے بال جھڑ گئے، کیا یہ روایت میں نہیں آتا؟ اس جادو والی روایت میں یاتی النساء ولا یاتیہن، یرا آپ دیکھتے کہ میں عورتوں کے پاس آیا، کہتے نہیں آیا۔ اس لیے بھائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جرم معاف کرے گا، لیکن محمد کی اہانت والا جرم معاف نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا اب قرآن نے خود ذکر کیا، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ مسحورا کا معنی امام شنقیطی نے کیا کیا، آج بھی میرے پاس تفسیر وہ موجود، اختلط عقلہ، جس کی عقل خراب ہو جائے، والتبس امرہ، جس کے سامنے معاملہ ملتبس ہو جائے، اس کو مسحور کہا جاتا ہے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا پیغمبر میں نے تجھے حکمتوں کا معلم بنا کے بھیجا ہے، تیرے قریب اختلاط تیری عقل میں آ سکتا نہیں۔ اب کیا ہم اللہ کی کتاب کی بات مانیں یا ملاؤں کی بات کو تسلیم کریں؟ اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، فرمایا میرے پیغمبر ہم نے یہ تمہارے لیے بھی نصیحت، تمہاری قوم کے لیے بھی ہم نے اس قرآن کے بارے میں تم سے پوچھنا ہے۔ کیا ہر وہ چیز قابل تسلیم اور تائید ہے جو اللہ کی کتاب کی تابع ہو، جو اللہ کی کتاب کے خلاف آئے وہ پیغمبر کی حدیث ہو سکتی۔ سورت فلق اور سورت ناس کو ادھر جوڑ دیا جاتا ہے نا، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ادھر جوڑ دیا جاتا ہے۔ سورت فلق اور سورت ناس یہ 20 نمبر اور 21 نمبر سورت نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں۔ سورت فیل کے بعد اور سورت اخلاص سے پہلے یہ سورت فلق سورت ناس نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی دو ترتیبیں، ترتیب نزولی اور ترتیب فی المصحف، یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ ترتیب نزولی کی جاؤ جتنی بھی کتابیں ہیں ساری اٹھا کے دیکھو، ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 20 نمبر سورت نازل ہو رہی ہے مکہ میں سورت فلق، اور 21 نمبر سورت نازل ہو رہی ہے سورت ناس۔ سورت فیل کے بعد سورت اخلاص سے پہلے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، اور سب سے پہلے سورت فلق اور ناس کو جادو کے ساتھ ملانے والا بندہ پتہ ہے کون ہے؟ ابو صائب یزید جو ہے کلبی، جو معروف ہے فن حدیث میں۔ آپ کلبی کا کسی بچے سے بھی پوچھو گے نا فن حدیث میں تو وہ کہتا ہے کلبی کا اپنی کتابوں میں نام بھی نہ لو۔ کوفے کا غالی رافضی ہے جو کہتا ہے حضرت علی کے اوپر موت نہیں آئی، حضرت علی بادلوں میں زندہ ہے، اور امام ابو داود فرماتے ہیں ایسے آدمی کو اپنی کتابوں میں جگہ نہ دو۔ آج بھی تم تفسیریں اٹھا کے دیکھو، کہتا ہے مقاتل اور کلبی انہوں نے سورت فلق اور سورت ناس کو کیا کہا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس نے جادو کے ساتھ ان صورتوں کو ملایا ہے۔ لیکن جو ہے اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ صورتیں 20 اور 21 نمبر یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر کہتے ہیں جی دوبارہ نازل ہوئی، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں آدمی بتاتا ہے، یا تو بھول جائے یا پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا قرآن پڑھائیں گے کہ آپ کو بھولے گا بھی نہیں۔ قرآن نے خود ہی ذکر کر سنقرئک فلا تنسى، ہم ایسا قرآن پڑھائیں گے آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو دوبارہ کی نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یا تو پھر بھول گئے، مانو کہ بھول گئے اس لیے دوبارہ نازل کی گئی۔ اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے پیغمبر بھولتا۔ دوسری بات، اگر یہ جادو کے اثر کو زائل کرنے والی صورتیں تھیں تو مکہ میں نازل ہو چکی تھی، پہلے آپ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پڑھتے تھے، تو جادو کا اثر زائل کیوں نہ ہوا؟
کیوں نہیں ہوا ظاہر؟ اسی لیے اور پھر وہ جو روایت ہے اس کے اندر 19 کلمات کو بدلا گیا ہے، 19 کلمات بدلے گئے ہیں روایات میں. کسی میں آتا ہے افلا خرجتا، افلا خرجتہ، افلا اخرجتہ، حلا استخرجتہ. ایسے صنع وما صنع، یخیل ولم یخیل، یصنع ویرا. کان الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ نبی علیہ السلام اندر ہی اندر پگھل رہے تھے. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حادثہ مدینہ میں ہوا مدینہ میں ہوا نا لوگوں کے بقول مطابق، ان کے قول کے مطابق. تو مدینے میں صحابہ کدھر تھے؟ مدینے والے صحابہ کدھر تھے؟ مدینے کے کسی صحابی کو پتہ نہیں چلا، یہ کوفے کے رافضیوں کو پتہ چلا ہے. یہ روایت جا کے جہاں سے جنم لیتی ہے یہ عراق کا علاقہ ہے. مدینے میں یہ روایت ہوئی، کوفے میں ہوئی ہے یہ روایت. اور کوفی آگے آدمی جو ہیں وہ ہشام سے روایت کر رہے ہیں. امام مالک ڈائریکٹ شاگرد ہیں ہشام کے. امام مالک نے موطا امام مالک میں اس روایت کو ذکر کیا نہیں. 60 کے قریب روایات ذکر کی ہیں، لیکن یہ جادو والی روایت امام مالک نے ذکر نہیں. امام مالک وما خرج من المدینہ الا للحج ولد في المدینہ ونشأ في المدینہ ودرس في المدینہ وما خرج من المدینہ. امام مالک ابن انس مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں پرورش ہوئی، مدینے میں پڑھا، مدینے میں پڑھایا. حج کے سفر کے علاوہ امام مالک مدینہ سے نکلے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. امام مالک نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا. اس کے ہزاروں جوابات ہیں کہ یہ روایت کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہے. ڈائریکٹ سیدھا ہاتھ ڈالا جا کے محمد عربی پہ. یہ وہی آدمی ہے جس نے جادو والی روایت کی ہے. اسی آدمی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی. اسی آدمی نے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال والی. روایت بھی اسی کی ہے، جادو کی روایت بھی اسی کی ہے. ام ذرہ والا قصہ، 11 بیویوں کی کہانیوں والا قصہ بھی اسی کا ہے. حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بہت بڑی بات، ایسی روایات بھی اسی کی ہیں. یا تو پھر ساری اس کی روایات مانو تو پھر یہ بھی مانو. باقی روایات کا انکار کرتے ہو، اس کو کیوں تسلیم کرتے ہو؟ کیا مانتے ہو حضرت عائشہ کی عمر علیہ باللہ 6 سال ہے؟ اور حضرت عائشہ کی عمر کی 6 سال کی روایت بھی یہ کوفیوں نے کی ہے. مدینہ میں یہ روایت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال نہیں تھی، 16 سال عمر تھی. یہ ایک لمبا موضوع ہے. اسی لیے ایسی روایات جن کے اوپر علماء نے روایت 2 قسم کی ہوتی ہے، روایتن یا درایتن، کہ اس کے راوی بھی ٹھیک ہوں، اس کا متن بھی ٹھیک ہو. نہ اس کے روایتن یہ منکر ہے، درایتن یہ روایت باطل ہے. علامہ عماد الدین نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. تو ایسی باطل اور منکر روایات کو لے کے ہم پیغمبر کی ذات کی توہین کر دیں کہ الیاذ باللہ. پھر کیا ہے؟ کتنی دیر اثر ہوا؟ 1-2 دن نہیں، 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک آپ کے وجود کے اوپر اثر رہا. کیا ایسی باتیں جو ہیں، اس لیے اس غلط عقیدے سے توبہ کرو. پیغمبر کی ذات معصوم ہے، محفوظ ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے. وہ حکمتوں کا معلم بن کے آیا ہے، وہ صاحب کتاب ہے. جس کے سینے میں قرآن ہو شیطان کا اثر ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر جا رہے تھے، فرمایا یا عمر، شیطان نے تمہیں دیکھا، وہ دور سے بھاگ جاتا ہے. عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو عمر کے نبی کو دیکھ کے نہیں بھاگتا. عمر کو دیکھ کے شیطان تو عمر کے نبی کے اوپر 6 مہینے تک مسلط رہا اس کا اثر. الیاذ باللہ. ہماری کسی سے بھائی کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں. حق بات بتانا یہ ہمارا فرض ہے. آگے آپ کی مرضی، مانو یا نہ مانو. حقائق یہ ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا.
اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالموں نے کہا کہ اس پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے. جیسے ظالموں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان ھذا لساحر کذاب، یہ جادوگر ہے. کہا کافروں نے پیغمبر جادوگر، انہوں نے کہا کذاب، پیغمبر کذاب بھی. انہوں نے کہا شاعر، یہ پیغمبر شاعر بھی. انہوں نے کہا مجنون، پیغمبر مجنون بھی. انہوں نے کہا مسحور، پیغمبر مسحور بھی. اب کون سا اس میں کوئی شک رہنے دیا قرآن نے تمہیں؟ کہتے جی تھوڑا تھوڑا ہو گیا. اب قرآن نے کہا، کافروں نے کہا کذاب. اگر تھوڑا تھوڑا مانا جائے تو کتنی باتوں کو مانو گے؟ کذاب کا مطلب ہے جھوٹا، تو اس کا معنی کدھر جائے گا؟ ہم تو وہ معنی کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے. اس لیے عقیدہ یہ رکھ کہ محمد حکمتوں کا معلم بن کے آیا ہے، اور پیغمبر کی ذات مقدسہ کے اوپر جادو جیسی غلاظت اور رجس اور نجاست اور شیطان کی پکار کا اثر ہو سکتا نہیں ہے. قرآن نے تو ہمیں یہ سکھایا. اب کہاں سے حکمت ملتی ہے؟ یہ ہے کتاب حکمتوں والی. تلک آیات الکتاب الحکیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. میرا پیغمبر یہ قرآن حکمت سکھاتا ہے، اس حکمتوں کا معلم میرا محمد بن کے آیا ہے. قرآن بھی حکیم ہے، تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن اس حکمت والی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو صاحب یہ قرآن بھی حکیم ہے، صاحب قرآن بھی حکیم ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات الحکیم ہے. تو حکمت بالغۃ، اس قرآن میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. صحابہ کا تو مقام بہت زیادہ ہے. تابعین کا زمانہ، صحابہ کے زمانے کا اختتام ہے. بس آخری بات سن لیں ذرا توجہ کے ساتھ. عید کا دن ہے، حجاج ابن یوسف نکلا باہر جنگل کی طرف. صرف بات کیا سمجھنی ہے، صحابہ تو بہت بڑے حکیم ہیں. اگر چھوٹی عمر کا بچہ بھی قرآن کو سمجھنے لگے، اس کی حکمتوں کا بھی کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا. خرج الحجاج ابن یوسف یوم العید، عید کے دن حجاج ابن یوسف نکلا. وذهب الى الغابہ، جنگل ویران کی طرف نکلا ہے. فرآ صبیا حولہ 9 ذئاب، ایک لڑکا دیکھا، اس کی عمر 12 سے لے کے 15 سال کے قریب ہے. حولہ 9 ذئاب، اس کے چاروں طرف 9 بھیڑیے کھڑے ہیں. بچہ ہے اور اس کے چاروں طرف 9 بھیڑیے کھڑے ہیں. اب حجاج ابن یوسف جو ہے یہ بھی بڑا روب اور دبدبے والا بادشاہ تھا، دنیا اس سے ڈرتی تھی. اور شک رنگت کا سیاہ اور بد شکل آدمی تھا، یعنی کوئی خوبصورت بھی، اور تھا بڑا ظالم، ظلم بڑے کرتا تھا. اس نے اچھے کام بھی کیے لیکن ظلم بھی اس نے انتہا کے کیے. نماز پڑھا رہا تھا، ایک آدمی نے پیچھے سے یوں پتھر مارا. اس نے سلام پھیر کے نا پہلی صف میں جتنے صوفی کھڑے تھے سب کی گردنیں اتار دی. پہلی صف کے جتنے لوگ کھڑے تھے نا سب کو اس ظالم نے قتل کر دیا. یعنی کہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بڑا روب اور دبدبے والا تھا. وَحَوْلَهُ 9 ذئاب، 9 بھیڑیے اس معصوم کے گرد جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. وہ بچہ آرام سے اندر بیٹھا ہے. حجاج ابن یوسف کہنے لگا چلتے چلتے تھوڑا دور ہٹ کے، فرا صبیا، اس کو دیکھ کے کہنے لگا
ماذا تفعل یا صبی، او لڑکے تو یہاں پہ کیا کرتا ہے؟ بات بڑا غور سے سننا ذرا، کلمات دیکھ، میں اصل بات تمہیں سمجھانی کیا ہے۔ اگر قرآن کو پڑھنے والا چھوٹی عمر کا بھی ہو، اس کی حکمتوں کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ ماذا تفعل یا صبی، کیا کرتا ہے یہاں پہ؟ لڑکا یوں بیٹھا ہے، فرفع راسہ، لڑکے نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا کہ سامنے حجاج ابن یوسف کھڑا ہے۔ لڑکے نے 5 جملے بولے۔ حجاج نے پوچھا ماذا تفعل، یہاں پہ کیا کرتا ہے؟ لڑکا کہنے لگا یا حامل الاخبار، یا حامل الاخبار، نظرت الی بعین الاحتقار وکلمتنی بالافتخار، کلامک کلام جبار وعقلک عقل بغال۔ 5 جملے بولے اس معصوم لڑکے نے، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن موجود ہے۔ تو کہنے لگا یا حامل الاخبار، لقد نظرت الی بعین الاحتقار وکلمتنی بالافتخار وکلامک کلام جبار وعقلک عقل بغال۔ کہنے لگا او خبر پوچھنے والے، تو نے میری طرف دیکھا بڑی حقارت کی نظروں سے، یا حامل الاخبار، او خبر پوچھنے والے، اٹھانے والے، نظرت الی بعین الاحتقار، تو نے حقارت کی نگاہوں سے مجھے دیکھا ہے، وکلمتنی بالافتخار، بڑے فخر سے تو نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں، کلام کا کلام جبار، تیری کلام ایسے ظالم جبار لوگوں کی طرح تیری کلام ہے، وَعَقْلُكَ عَقْلٌ بِغَال، تیری اور گدے خچر کی عقل برابر ہے۔ یا حامل الاخبار، لقد نظرت الی بعین الاحتقار وکلمتنی بالافتخار، کلامک کلام جبار وعقلک عقل بغال۔ حجاج کہنے لگا ہل عرفتنی، کیا مجھے پہچانتا ہے؟ لڑکا کہتا ہے عرفتک بسواد وجہک اتیت بالکلام قبل السلام، اور تیرے چہرے کی سیاہی سے میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ ایسی باتیں وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس قوت قرآن کی ہو اور حکیم کی قوت ہو، جس کے پاس حکیم دل میں بھی ہو اور سر کے اوپر بھی حکیم کا سایہ ہو۔ کہنے لگا عرفتک بسواد وجہک اتیت بالکلام قبل السلام، اور میں تیرے چہرے کی سیاہی سے تمہیں پہچان گیا، تو کون ہے؟ اس لیے کہ تو سلام سے پہلے کلام کیا ہے۔ اتیت بالکلام قبل السلام، کہ تو نے پہلے بولا ہے، تو نے سلام لیا۔ مجھے پتہ چل گیا تیری بد شکلی سے، تیرے سیاہ چہرے سے میں تمہیں پہچان گیا کہ تیرے جیسے بندے کلام کرتے ہیں، سلام لیتے۔ عرفتک بسواد وجہک اتیت بالکلام قبل السلام۔ کہتا ہے انا الحجاج ابن یوسف، تمہیں پتہ نہیں کہ میں حجاج ابن یوسف ہوں۔ کہنے لگا اقل کلامک اکثر کلامک و اقل اکرامک، اور مجھے پتہ چل گیا ہے تو اپنا تعارف نہ کروا، اس لیے کہ تیری باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تیرے اندر عزت احترام کی بات بھی کوئی نہیں۔ فما تم الکلام، لڑکا بھی بول رہا ہے تو پیچھے حجاج کا لشکر پہنچ گیا۔
تو حجاج کہنے لگا فَأَحْمِلُوهُ إِلَيَّ فِي قَصْرِي وَفِي بَيْتِي، جلدی کرو اس لڑکے کو اٹھا کے اس کو میرے محل میں لے آؤ. کسی نے کوئی بات نہیں کرنی اس کے ساتھ، اسی طرح اس کو اٹھا کے أَن يَحْمِلُوهُ إِلَىٰ قَصْرِي، اس کو میرے محل میں لے آؤ. پولیس والوں نے فوری اٹھایا لڑکے کو، لے کے چلے گئے. حجاج ابن یوسف اندر اپنے محل میں بیٹھا ہے، یوں تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے اس لڑکے کو جا کے باہر کھڑا کیا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہیں. وَقَامَ كَالْأَسَدُ وَمِنْ حَيَّتِهِ وَوَقَارِهِ، یہ بندہ ان لوگوں میں جا کے یہ لڑکا جو ہے یوں شیر کی طرح کھڑا ہو جاتا. اندر خبر بھیجی ہے حجاج ابن یوسف کو کہ اس لڑکے کو اٹھا کے ہم لے آئے ہیں. کہنے لگا جلدی کرو اس کو اندر بلاؤ. اندر بڑے بڑے وزیر، وزراء، امیر، امراء لوگ بیٹھے حجاج کے پاس. اس لڑکے کو لے کے اندر چلے گئے. حجاج یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. فَلَمَّا دَخَلْ وَأَدَارَ نَظَرَ، اندر جا کے لڑکے نے یوں دیکھا، دائیں جانب بائیں جا پر، اوپر دیکھا دائیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے محلات بڑے نقش و نگار کر کے بنائے تھے. اب یہ دیکھ قرآن مقدس کی آیات. لڑکا اندر داخل ہوا، اس نے اوپر نیچے دیکھا، اس نے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی. کہتا ہے اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. کہنے لگا اوپر نظر کر کے، حجاج تکیہ لگا کے بیٹھا ہے. لڑکا کہنے لگا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اونچے اونچے گھاٹیوں اور ٹیلوں کے اوپر تم محلات بناتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم ایسے بڑے بڑے محلات بناتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. نعرہ تکبیر. شیخ القرآن علامہ احمد سعید خان، علامہ قاری کلیم اللہ خان، علامہ قاری کلیم اللہ خان. آیا 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 آیا. خاموش ہو جائے. حضرت قاری صاحب آگے ہیں، اگر اجازت دے تو میں یہ واقعہ پورا کروں. کیوں جی قاری صاحب؟ واقعہ بڑا لمبا ہے پھر. چلو میں شارٹ کر دیتا ہوں. اصل میں سمجھانا یہ تھا کہ یہ قرآن کی حکمتیں ہیں، اور اس علاقے میں بھر کے پورے پاکستان میں
اس قرآن کا اگر صحیح معنوں میں واز کیا ہے تو حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اس قرآن مقدس کی حکمتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور انہی کے نقش قدم پہ ابھی حضرت مولانا کلیم اللہ خان صاحب ملتانی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن بیان کرنے کی مزید توفیق عنایت فرمائے۔ اب وہ معصوم لڑکا قرآن کی سمجھنے والا حجاج ابن یوسف کے سامنے اس نے یہ 3 آیتیں پڑھی قرآن کی۔ حجاج ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، اس نے دیکھا نا اوپر محلات، انہوں نے بڑے بڑے نقش و نگار کے ساتھ محلات تعمیر کیے تھے۔ لڑکا آتے ہی اس نے دیکھا اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اتنے نقش و نگار والے محلات بناتے ہو، گویا کہ تم نے کھیل تماشا بنایا ہے، گویا کہ تم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، اور گاٹیوں کے اوپر تم نے محلات تعمیر کیے ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ جب پکڑتے ہو تو بڑا سختی سے پکڑتے ہو۔ اس کو پکڑ کے لائے تھے نا پولیس والے معصوم لڑکے کو، حجاج نے ٹیک لگائی، اٹھ کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، سیدھا ہو کے بیٹھا۔ حجاج نے بھی اس لڑکے سے قرآن کے بارے میں پوچھا، کہتا ہے حل حفظت القرآن یا صبی، کیا تو نے قرآن حفظ کیا ہے کہ نہیں؟ اس نے لفظ بولا حفظت القرآن۔ لڑکا چاہتا ہے میں ذرا حجاج کو گھماؤں ذرا ادھر ادھر، یہ بڑا جابر سرکش بادشاہ ہے، میں ذرا اس کو گھماؤں۔ لڑکے نے مانا دوسرا لیا، حجاج نے مانا حفظ والا لیا ہے، لڑکے نے مانا حفاظت والا لیا۔ اس نے کہا حل حفظت القرآن، لڑکا کہنے لگا حل القرآن حارب منی وانا احفظہ، کیا قرآن مجھ سے بھاگ رہا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں؟ حالانکہ اس نے پوچھا کیا حفظ کیا ہے، اس نے وہ حفاظت والا معنی دے دیا نا، کہتا کیا قرآن بھاگ رہا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں؟ حجاج کہنے لگا شاید یہ میرا لفظ سمجھا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا حل جمعت القرآن، کیا تو نے قرآن کو جمع کیا ہے؟ لڑکا کہتا حل القرآن متفرق وانا اجمعہ، او کیا قرآن متفرق ہے میں اس کو جمع کروں؟ لڑکا کہنے لگا اما فہمت سوالی یا ولد، کیا تو میرا سوال نہیں سمجھا؟ اس نے کہا فہمت سؤالک، تیرا سوال میں سمجھ گیا۔ وَيَنبَغِي أَن تَقُولَ لِي هَلْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَفَهِمْتَ مَا فِيهِ، میں تیرا سوال تو پہلی دفعہ سمجھ گیا تھا، لیکن تیرے لیے مناسب یہ تھا کہ تو مجھ سے یہ سوال کرتا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو مجھ سے یہ سوال کرتا کیا تو نے حل قرأت القرآن وفہمت ما فیہ، کیا تو قرآن پڑھا ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے کیا تو نے اس کے معنی کو سمجھا ہے؟ کہتا حفظت القرآن وجمعت القرآن، تیرے لیے مناسب یہ تھا، تو کہتا حل قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے اور اس کے معنی کو سمجھتا ہے؟ تو ایسے میرے سے سوال کرتا۔ کہنے لگا اچھا اب مجھے بتا، اخبرنی عن شیء، میرے سوالوں کے جواب تجھے دینے پڑیں گے۔ لڑکا کہنے لگا پوچھ۔ اب اصل یہ ہے حکمت، علم، ذکا، فصاحت اور بلاغت قرآن کی۔ کہتا ہے اخبرنی امن خلق بالہوا، امن خلق بالہوا وحفظ بالہوا وخلق بالہوا، مجھے بتا کس کو ہوا سے پیدا کیا گیا، کس کو ہوا نے ہلاک کر دیا اور کس کی ہوا نے حفاظت کی؟ امن خلق من الہوا وحفظ بالہوا وخلق بالہوا،
مجھے بتا کس کو ہوا سے پیدا کیا گیا، کس کو ہوا نے تباہ کیا، کس کی ہوا نے حفاظت کی۔ اب دیکھ یہ ہے قرآن کی حکمت۔ اس لڑکے نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، اس نے قرآن کی طرف سے جواب دیا۔ کہنے لگا امن خلق بالہوا عیسی ابن مریم